اب بڑی اہم ترین آیت آ رہی ہے ہیومن لائف سائیکل کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے اس کی ریزیمبلنس دی ہے کہ تمہاری اپنی آبزرویشن میں ایک لائف سائیکل ایسا ہے کہ تمہاری اپنی زندگی کا بھی لائف سائیکل وہی ہے. یہ بڑی رکت انگیز آیات ہے. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، خوب جان لو کہ دنیا کی زندگی تو محض ایک کھیل اور تماشا ہے، جیسے کھیل اور تماشے کے وقت گزرنے کا پتہ نہیں چلتا. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور تمہارا آپس میں حسب و نسب پہ فخر کرنا ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور مال اور اولاد کی کثرت چاہنا ہے. قبائلی زندگی میں مال اور بیٹے بڑی چیز تھی، اور اولاد آج بھی ہے اور پھر مال بھی. کَمَثَلِ غَیْثٍ، اس کی مثال بالکل اللہ کے حضور ویسی ہے جیسا کہ ایک بادل، اعجب الکفار، جب وہ برستا ہے اور جو کسان ہیں ان کو یعنی خوش کر دیتا ہے. نباتہ، جب ان کی فصل اگتی ہے. ثم یہیج، پھر وہ یکایک سوکھنے شروع ہو جاتی ہے. فتراہ مصفرہ، پھر تم دیکھتے ہو اس کا رنگ زرد پڑ جاتا ہے. ثم یکون حطاما، اس کے بعد پھر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے. یعنی جس طرح ایک فصل کا لائف سائیکل ہے کہ پہلے بیج بوتے ہیں، اس میں سے کومپل نکلتی ہے، پھر وہ کھڑی ہوتی ہے، پھر وہ زرد ہوتی ہے، کسان خوش ہوتا ہے، الٹیمیٹلی اس کو کاٹ لیا جاتا ہے، اینڈ پہ وہ چورا رہ جاتا ہے، توڑی یا چورا. انسان بھی دیکھیں پیدا ہوتا ہے، جوانی کو پہنچتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، اور اس کی مثال اللہ نے دی کہ کھیل تماشے کا پہلا وقت ہوتا ہے. اس کے بعد آپس میں آرائش، جیسے ہی جوانی چڑھتی ہے تو آپ دیکھیں کس طرح وہ لڑکے اپنے بالوں کا خیال کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ آگے نا، یہ آپ اس کی ترتیب دیکھیں. لائب و لہو، لائب اس تماشے کو کہتے ہیں جس کے اندر یعنی کوئی شہوت کا عنصر شامل نہ ہو، اور لہو وہ ہے جس میں وہ عنصر بھی شامل ہو. وزینتن، پھر زینت شروع ہو جاتی ہے. وتفاخر، اس کے بعد فخر، یعنی جب بندہ بڑی عمر کو کہ میرے پاس اتنے پلاٹس، میرے پاس یہ بینک بیلنس. وتکاثر فی الاموال والاولاد، تو اس کی مثال اللہ کے حضور ویسی ہے کہ جیسے ایک کھیتی نکلتی ہے پھر جوان. اور میں یقین کریں یہ آیت میرے سامنے آتی ہے، مجھے صحیح طرح یاد ہے جب میں بچپن میں اسکول پڑھتا تھا نا، تو مجھے آج بھی وہ یعنی ان میں سے کئی لوگ تو فوت ہو چکے ہیں، جو لوگ زندہ ہیں نا، میں نے ان کی جوانی کا وقت دیکھا ہوا ہے. آج میں جب ان کو بڑھاپے میں دیکھتا ہوں میں کہتا ہوں یار یہ وہی بندے ہیں، کیا ٹیکا تھا ان کا جوانی کے اندر، اور آج کمزور ایک زندگی بالکل گزار رہے ہیں. یعنی وہ اب بالکل فصل کٹنے کے قریب ہے نا. تو اللہ فرماتا ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. تو انسان کا معاملہ تو یہ کہ وہ توڑی پھر بننا ہے، اس نے یا تو اس نے دوزخ میں جھونکا جانا ہے شدید عذاب میں، یا پھر مغفرت اور اللہ کی خوشنودی ہوگی. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. سر یہی ایک کانٹے کی بات ہے نا جو سورۃ العلیٰ میں ہے، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم وموسیٰ. ایک ہی کانٹے کی بات یونیورسل ٹروتھ تھی جو اگلی کتابوں میں بھی ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی تھی، جو اس کتاب میں بھی ہے. بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ، بلکہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو جبکہ آخرت بہتر بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی بھی. سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، تیزی سے دوڑو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کے لیے. وجنت عرضها كعرض السماء والارض، اور اس جنت کی طرف بھاگو، لپکو، جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر. سر یہ لالچ وہ جیسے چھوٹے سے بچوں کو فلاں جگہ نیاز بانٹی جا رہی ہے، ٹافیاں بانٹی جا رہی ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ لپکو، اگر کوشش کرنی ہے تو یہ کرو. سر وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے نا، ایک صحابی نے جب آیت سنی تو وہ کھجوریں کھا رہا تھا، اس نے نبی علیہ السلام سے آگے پوچھا یا رسول اللہ کیا یہ میں اگر ابھی مارا جاؤں تو یہ مجھے جنت مل جائے گی؟ کہا ہاں بالکل ملے گی. تو انہوں نے کہا بس، وہ اپنے ہاتھ والی کھجور بھی ادھر ہی چھوڑ دی اور فرنٹ سے جا کے لیڈ کیا، کئی کافروں کو جہنم واصل کر کے وہ شہید ہو گئے. ان کا یقین تھا. حقیقت بات ہے اگر آپ کو یہ یقین ہو کہ مرتے ہی جنت ملنی ہے تو کسی کا دماغ خراب ہے کہ ادھر بال بچوں کی مصیبت اٹھانے کے لیے، ان کے غم اٹھانے کے لیے زندہ رہے. جو مر چکے ہیں کم از کم اس غم سے تو آزاد ہو گئے نا کہ پچھلے کس میں پچھلے تو خود بھگتیں گے، وہ ہر ایک نے خود ہی اپنا معاملہ بھگتنا ہے. لیکن یہ کتنی بڑی آفر ہے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ مرتے ہی میں نے جنت میں جانا ہے تو لپکو اپنے رب کی مغفرت اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں سے. سر ان آیات نہیں تو پھر قادسیہ اور یرموک جتوائی ہے نا سر. 2 لاکھ کی فوج کے مقابلے میں جناب وہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ 60,000 کا لشکر لے کے چلے گئے.
ٹھیک ہے، وہاں عددی چیزیں تو نہیں دیکھی گئی. اعدت للذین آمنوا، جو اللہ نے سجا کے رکھی ہے اہل ایمان کے لیے جو ایمان لائیں باللہ و رسولی، اللہ پر اس کے رسولوں پر. یہ جمع کسی کے ساتھ تمام رسولوں پر ایمان لانا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، لیکن یہ اللہ کا فضل ہے جسے وہ چاہے عطا فرماتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ تعالیٰ خوب بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے بے شک.